غزہ پر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل 8ویں روز بھی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں 7 بچوں سمیت 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کے صحافی حسام شبات بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسرائیل نے ایک ہفتے میں دوسری بار پالمیرا شہر کے قریب 2 شامی فضائی اڈوں پر بمباری بھی کی۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کے برج کیمپ پر حملہ کیا، جس میں ایک ہی فلسطینی خاندان کے 8 افراد شہید ہو گئے۔ حملے سے لگنے والی آگ کئی گھنٹوں تک جلتی رہی۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ دیر البلا میں بھی اسرائیلی فورسز نے 2 خاندانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ شجاعیہ اور الزیتون کے علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے، جہاں اسرائیلی افواج گھروں پر حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے F-16 طیاروں اور اپاچی ہیلی کاپٹر نے نچلی پروازیں کی، جس سے فلسطینی خواتین اور بچے خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے جبالیہ میں آدھی رات کو انخلاء کے احکام بھی جاری کیے، جبکہ اسرائیلی افواج نے اہم گزرگاہوں کو بھی بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں امداد نہیں پہنچ پا رہی۔ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے، ایندھن اور طبی سامان نہیں ہے، جبکہ کھانا پکانے کے لیے گیس بھی نہیں دی جا رہی۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے 9 ارکان مسلسل تیسرے روز بھی لاپتہ ہیں۔ وہ جنوبی غزہ کے رفح شہر میں امدادی مشن سے تاحال واپس نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جنگ میں 50,082 فلسطینی شہید جبکہ 1,13,408 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر شام میں دریا کے قریب قصبے کویا پر اسرائیلی حملے میں خاتون سمیت 5 افراد شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے شام کے صوبے حمص میں پالمیرا شہر کے قریب واقع تدمور اور T4 کے فضائی اڈوں پر حملے کیا اور وہاں موجود فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار کاجا کلاس نے پیر کو کہا تھا کہ شام پر بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی حملے غیر ضروری ہیں، کیونکہ شام اس وقت اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہا۔ اسرائیلی حملوں سے شدت پسندی کو فروغ مل رہا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔